ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے قمر صاحب جو ہیں کچھ مثال دے رہے تھے کیونکہ بریک لینا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. تو قمر صاحب آپ کو دوبارہ سے ہم جوائن کریں گے, کیا کہیں گے آپ؟ اچھا میں این جی اوز کے حوالے سے آپ کہہ رہے تھے جو فیک این جی اوز ہوتی ہیں ان کے حوالے سے کچھ کہہ رہے تھے. اور وہ بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی ہے اور بہت اچھی بھی ہیں. صحیح. جہاں برائی ہوتی ہے وہاں اچھائی بھی ہوتی ہے. اگر اچھائی نہ ہو تو پھر یہ اس طرح تو کام چل ہی نہیں سکتا. میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ کراچی میں یا کہیں ایسی یا کوئی ایک اہم کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے تو ہمارے یہاں کچھ این جی اوز جو ہے وہ ان کے وہ کوئی کسی کا ریپ ہو کے مار دیا, کسی کو کچھ کر دیا, وہ بھائی پوری این جی او جو ہے وہ موم بتی مافیا بنا کے نکال کے لگتی ہے. سندھ میں روز کاروکاری کر کے مارتے ہیں, کبھی کسی نے ان کے لیے تو کوئی ایک بھی موم بتی نہیں جلائی. بالکل ٹھیک ہے, ان کے لیے تو کوئی بھی ایک موم بتی نہیں جلی. یہ صرف وہ کرتے ہیں, موم بتی مافیا وہ ہے جو کسی ماڈل کو آگ سامنے رکھ کے اور اپنے مقاصد پورے کرتی ہے. صحیح سمجھا نا. باقی جب تک پبلک میں مکمل طور پہ اویئرنیس نہیں آئے گی جیسے یہ پولیس کو دے رہی ہیں, ایسے ہی اگر گورنمنٹ اقدامات کرے ٹی وی پہ میڈیا کے ذریعے, ہر سال یہ ڈے منایا جاتا ہے, اس کے بعد بھی اویئرنیس نہ آئے قمر صاحب تو پھر ڈے منایا جاتا ہے کہ صرف اسی لیے کہ آپ یہ دیکھو کہ اس سال ہیومن رائٹس کی کتنی وائیولیشن ہوئی, صرف اسی لیے کہ گن کے بتاؤ کہ کتنی وائیولیشن ہوئی. گورنمنٹ آج تک کبھی سیریس ہوئی ہے کہ گورنمنٹ خود ہی جو ہے وہ وائیولیشن کرتی ہے ہیومن رائٹس کی, تو اب دوسرے کو کیا دے گی, وہ دوسرے کو اویئرنیس کیا دے گی؟ پہلے تو گورنمنٹ خود کو سدھارے. صحیح. اچھا یو ڈی ایچ آر کے حوالے سے کیا کہیں گی, اس کی انسانی حقوق میں کیا تحفظ ہے اس کا؟ جی یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے جو کہ جس میں پاکستان بھی لکیلی سگنیٹری ہے, اور یو این بلڈنگ کے باہر پاکستان کا فلیگ جو ہے وہ لہراتا ہوا نظر آتا ہے. تو چونکہ پاکستان اس کا سگنیٹری ہے تو کچھ چیزیں لازم ہوتی ہیں کنٹری کو بھی امپلیمنٹ کرنے میں. تو اس میں لکیلی وہ تمام چیزیں اس میں یو ڈی ایچ آر میں وہ تمام چیزیں جو ہمارے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر پہلے سے ہی موجود تھیں. اور اس کے علاوہ یہ ہیومن رائٹس کی یہ چیزیں آپ کو اسلام میں بھی نظر آئیں گی, بیکاز ہماری جو ہیومن رائٹس کا کانسیپٹ ہے وہ تو سب سے پہلے ہمارے مذہب اسلام نے دیا ہے. ورنہ آپ سوچیں پڑوسیوں کے حقوق ہمیں کہاں پتہ تھے, میاں کے بیوی پہ, بیوی کے میاں پہ, خلا کا حق. تو یہ بیسیکلی اسلام نے یہ سارے حقوق اوریجنیٹ کیے ہیں, اور بہت ساری چیزیں. اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لاسٹ سرمن تھا جس کو ہم آخری خطبہ جس کو کہتے ہیں, وہ اس کو اسلام کا آئین کہا جاتا ہے. تو تمام چیزیں اس میں پوائنٹ بائی پوائنٹ ہیں جو کہ وہی یو ڈی ایچ آر میں بھی ہیں اور وہی آپ کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں نظر آئیں گی. تو اٹس ویری مچ لنکڈ اپ. صحیح. یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم سب چیزوں کو چھوڑ کے جو اسلام نے ایک ہیومن رائٹس کا کانسیپٹ دیا ہے ہمیں, ہم صرف اس کو ہی پکڑ لینا اور اس پہ عمل کریں تو میرا خیال ہے اس سے بڑھ کے ہیومن رائٹس کی کوئی خدمت ہی نہیں ہوگی. جی بالکل بالکل صحیح. اچھا عموماً ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر بھی اور اب ہمارے ہاں بھی جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں اپنے حقوق مطلب اپنے حق اور حقوق کی بات کرنے لگتے ہیں کہ بھئی اب ہم بالغ ہو گئے ہیں, پیرنٹس سے بدتمیزی کرنا اور اس طرح سے, مطلب ان کو اتنا سینس نہیں ہوتا کہ یار ہمارے حقوق کیا ہیں. ان کے حقوق میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ پیرنٹس سے بدتمیزی نہ کریں, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بچے بڑے آج کل کے جو ہیں نوجوان نسل جو آج کل کی ہے جو مستقبل کے معمار ہیں, آج وہ اس طرح سے کر رہے ہیں. تو مطلب کیا یہ غلط ہے ان سینس؟ ایکچولی حقوق کے مطلب ساتھ ان کو اپنے رائٹس بھی پراپر پتہ نہیں ہوتے. جی حقوق کے ساتھ ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے فرائض. تو فرائض جب آپ اپنے پورے کریں گے تو آپ کو اپنے حقوق بھی خود ہی ملیں گے. تو یہ جو آپ پیرنٹ سے بدتمیزی کا کہہ رہی ہیں تو یہ میں کہوں گی کہ تربیت گھر کی اور وہ تمام چیزیں پیرنٹس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. دیکھیں یہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ بچے صحیح چلا رہے ہوتے ہیں کیونکہ پیرنٹس بہت ساری چیزیں امپوز کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا وہ زمانہ اور تھا, یہ زمانہ اور ہے. جی وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی پچھلے دور کے کسی صاحب سے پوچھیں کہ بھائی تم انجینئر یا ڈاکٹر کیوں بنے, وہ کہیں گے کیونکہ میرے پیرنٹس چاہتے تھے. اور تم نے اس سے کیوں شادی کی؟ کیونکہ میرے والدین چاہتے تھے کہ میں خاندان میں شادی کروں. تو یہ بہت بڑی ہیومن رائٹ وائلیشنز ہیں جو پیرنٹس خود کرتے ہیں اپنے گھروں میں. جیسے اگر بچی اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہ رہی ہے تو نہیں کریں گے, جبکہ اب اس پہ بھی سن چائلڈ میرج ایکٹ بھی بن گیا ہے کہ آپ 18 سال سے کم عمر کے بچوں کی شادی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. ورنہ آپ کو پتہ ہے 9 سال کی بچیوں کی تو شادیاں کر دی جاتی تھیں اور 12 سال میں بچی مدر بن جاتی تھی. اب آپ خود سوچیں
کہ ایک چائلڈ ٹو مدر جو رول ہوتا ہے آپ کیسے بلیو کر سکتے ہیں کہ آپ ایک اسٹرانگ فیوچر وہ بچی ڈیولپ کرے گی یا وہ بچوں کو ایسی تربیت دے گی جو کہ مستقبل کے معمار اسٹرانگلی آگے جا کے بن سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں پیرنٹس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے, تو ہمیں یہ لیکن بچوں کو بھی بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے اپنے پیرنٹس کو. لیکن آج کل تو یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ لو میرجز جو ہے آج کل ارینج میرجز جو ہے وہ تو بالکل کم ہو گئی ہیں, لو زیادہ ہی ہے, اور وہ بھی ماں باپ بھی خود بولتے ہیں کہ چلو اچھا ہے پسند کر لیا اب کیا بولیں, چپ ہو جاتے ہیں. مجھے ریشو بتائیں کہ لو میرج کتنی کامیاب لیکن کامیاب نہیں ہوتی, یہی بات ہے. اگر ماں باپ آگے سے کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں اس طرح نہیں, آپ کا زمانہ اور تھا. ہاں ٹھیک ہے. اور دیکھیں, اور جو ماں باپ جب بھی اپنے بچوں کے لیے سوچتا ہے نا, جیسے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے ہمیشہ اچھا سوچتا ہے, ہمارا ایمان ہے کہ ہم اچھا سوچتا ہے, اس طرح ماں باپ بھی اپنے بچوں کے لیے کبھی برا نہیں سوچتا. لیکن بچے سمجھتے ہیں کہ جی ماں باپ ہمارے ساتھ ظلم کر رہا ہے. اگر ہمارے یہاں تعلیمی نظام میں بھی تبدیلی آئے اور یہ وہاں لازم کر دیا جائے کہ بچوں کو یہ بھی تربیت دی جائے کہ آپ کے والدین کے کیا حقوق ہیں, آپ کے پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں, آپ کے مطلب کہ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے, اگر ان کی بیسک ان کی جب اٹھان ہے وہ ایک اچھی تربیت سے شروع ہو تو بچوں کے بھی ذہن میں وہ ہو. اور دوسری چیز جو بگاڑ کی ہے, سب سے بڑی جو اس وقت بگاڑ آیا ہے وہ آیا ہے کہ ہماری نسل کو تباہ کیا ہے اس میڈیا نے. صحیح, جی بالکل. ایسی چیزیں دکھا کے, اب میں آپ کو مثال دوں, کسی ایک ٹی وی پہ ایک پلے چل رہا ہے, مطلب اب خواتین بیٹھی ہو, لیکن میں اس بات کو تھوڑا سا کہ لڑکی کی شادی ہوتی ہے, سہاگ رات شوہر اپنے بیوی کے پاس جاتا ہے, اب وہ بیوی کے قریب جاتا ہے تو بیوی کہتی ہے اس کو خبردار اگر میرے آپ قریب آئے, سمجھا نا, تو وہ کہتے ہیں تم میری زوجت میں ہو, میرے نکاح میں ہو, میرے نکاح میں ہو, سمجھا, تو میرا تو حق ہے. اور وہ جیسے اور قریب جاتا ہے تو وہ اٹھ کے اس کو چماٹ مارتی ہے. اگر یہ چیزیں دکھائی جا رہی ہیں ٹی وی پہ تو پھر آنے والی ہماری نسل پہ اور لڑکیوں پہ ان پہ کیا اثر پڑے گا؟ لڑکی تو کہے گی اچھا ایسی میرا تو شوہر قریب آئے گا میں تو 2 ماروں گی. تو جو ہے کہ ہم اپنا بگاڑ, پہلے اپنے بگاڑ کو سدھاریں, پہلے ہم جو نسلوں کو خراب کر رہے ہیں ایسی چیزیں دکھا کے, ایسی چیزیں بتا کے, لیکن کچھ پازیٹیو چیزیں بھی تو دکھائی جاتی ہیں نا قمر صاحب, لیکن ہم لوگ پازیٹیو چیزیں زیادہ اڈاپٹ نہیں کرتے, نیگیٹو کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں, ایسا دیکھنے میں آتا ہے. نہیں, پازیٹیو جو دکھائی جاتی ہیں کون سی دکھائی جاتی ہیں؟ پازیٹیو صرف خبروں میں ایک آدھ خبر دکھائی جاتی ہے, باقی آپ پاکستان کے کوئی بھی ڈرامے اٹھا کے, کوئی بھی ایڈ جو چل رہی ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لیں, اگر اس میں آپ کو کوئی پازیٹیو چیز نظر آ رہی ہے تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے. لیکن آج کل اتنا ٹائم کس کے پاس ہے کہ وہ ٹی وی دیکھے, اب سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہے, جو بھی خبر چاہیے ہوتی ہے سوشل میڈیا سے آپ کو مل جاتی ہے. پھر آپ اپنا جواب خود ہی دے رہی ہیں, آپ ٹی وی دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے. صحیح, بالکل صحیح بات ہے. آپ کتنا اتفاق کرتی ہے قمر صاحب کی بات سے. جی ایکچولی یہ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن میڈیا میں کچھ پازیٹیو چیزیں, میں نے ہم ٹی وی کے 1-2 ڈرامے دیکھے جس میں وومن رائٹس وائلنس کو, میں نے سیما طاہر کے ٹی وی 1 پہ میں نے ایک ان کا ڈرامہ دیکھا جس کو دیکھ کے میں بہت امپریسڈ ہوئی تھی, وہ تھا برقع. اینڈ اٹ واز آل اباؤٹ دی اسٹرکٹنس آف فادر ایٹ ہوم, کہ اس فادر کی ایک اسٹرکٹنس کی وجہ سے وہ بچی کالج سے لیٹ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ گھر پہ نہیں اترتی اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے فادر کے ڈر کی وجہ سے, اور کسی رکشے ڈرائیور سے شادی کر لیتی ہے, اور وہ پھر 20 سال بعد اپنے باپ کو ملتی ہے. تو وہ ایک فادر کی سختی کی وجہ سے اس بچی کی پوری زندگی جو ہے وہ داؤ پہ لگ جاتی ہے. تو وہ مجھے ڈرامہ ان کا بہت اچھا لگا تھا. یہ بھی تو نیگیٹو میں جاتا ہے کہ والدین کو بھی سکھاتے ہیں کہ آپ بھی اتنی سختی کرو. کہتے ہیں جہاں سختی ہوتی ہے وہیں پہ زیادہ بغاوت بھی ہوتی ہے. نہیں, سختی نہیں, پیار زیادہ افیکٹو ہے. اصل میں ایک بات بتاؤں کہ ہم نے اپنی زندگی جو ہمیں پیرنٹس نے پالا بڑا کیا اس حد تک, تو ہمارے پیرنٹس نے, کیونکہ وی آر فرام انٹیریئر ولیج, ٹھیک ہے, لیکن ہماری جو خاندان پڑھا لکھے ہے اس میں, لیکن ہماری جو تربیت ہوئی وہ ایک دوستانہ ماحول میں ہوئی. ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے میرے والد میرے دوست ہیں, ہم بھائی ہیں, ہم آپس میں دوست ہیں, سمجھے. ہم مطلب کہ وہ اس لحاظ سے جو ہے نا, وہ اگر ہم اپنا ماحول بچوں کے ساتھ دوستانہ رکھیں اور بچوں کو اتنا قریب لائیں کہ بچہ اپنی ہر چیز مجھ سے آ کے ڈسکس کرے,
کہ ابو میرا یہ مسئلہ ہے, یہ اس ڈرامے کا مقصد یہی تھا ایکچولی جو یہ کہہ رہے ہیں نا, اگر آ کے کرے, اگر اس طرح ہم ماحول دیں اپنے بچوں کو, ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم بچوں کو اتنا نہ کریں کہ بچے باغی ہو جائیں, ٹھیک ہے نا. اگر آپ بچوں کو اصل میں دوستانہ ماحول دیں, اچھا ماحول دیں, تو وہ بچے کبھی آپ سے باہر نہیں جائیں گے, آپ کی عزت بھی کریں گے, آپ سے مشورہ بھی کریں گے, اور آپ ایک اچھے اس میں ایٹماسفیئر میں آپ کے بچے پروان چڑھیں. جی صحیح. اچھا ہم دیکھتے ہیں انٹیریئر میں جو ہے ہیومن رائٹس کی اویئرنیس اتنی زیادہ نہیں ہے. جی ہے ہی نہیں, بالکل نہیں ہے. تو وہاں پر کس قسم کے اقدامات کرنے کی ایسی ضرورت ہے جہاں کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اس سے اویئر ہو سکیں اور ایک خواتین جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر سکیں؟ جی ایکچولی اب 3 ضلعوں میں, لاڑکانہ میں اور سکھر میں اور حیدرآباد میں وومن پروٹیکشن سیلز بن چکے ہیں, اور یہ پولیس اور سول سوسائٹی پارٹنرشپ ہے. تو وہ لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں ڈور ٹو ڈور فار کیمپیننگ, اور اس سے جو وہاں کے جو جرنلسٹ ہیں ان کو ساتھ میں ملایا گیا ہے کہ وہ اس کو ریڈیو پہ اور ٹی وی چینلز پہ اور پرنٹ میڈیا کی فارم میں کیمپیننگ کریں, لوگوں کو بتائیں کہ جرگا سسٹم اب ختم ہو چکا ہے, اٹس کرائم, اور جو آنر کلنگ ہے اٹس ایکول ٹو مرڈر, اور ڈومیسٹک وائلنس اب کرائم ہے. تو یہ تمام چیزیں وہاں پہ چل رہی ہیں, اور پولیس آپ بلیو کریے کہ وہاں پہ بہت ایکٹیولی ان کیسز کے اوپر کام کر رہے ہیں. کچھ ایسے کیسز سامنے آئے پولیس کے؟ جی بالکل. ابھی ایک جو کاروکاری کا ایک میرے پاس ایک کمپلینٹ آئی تھی, تو اس پہ سکھر پولیس نے کافی جو ہے وہ ایکشن لیا ہے, اور اس میں جو جرگا تھا اس میں جو لوگوں نے جنہوں نے بیٹھ کے وہ ڈیسیجن دیا تھا اس کو کاری کرنے کا, انہوں نے ان کے خلاف ان کو FIR میں نامینیٹ کیا ہے, اور ان کو اریسٹ کرنے کے لیے بھی آرڈرز جو ہیں وہ ایشو کیے ہیں. تو میرے خیال سے انصاف ملے گا. اور اس سے پہلے بھی جو 2-3 کمپلینٹس, ایک آپ نے سنی ہوگی, ایک بہت مشہور لاڑکانہ میں ایک بچی کا ریپ ہوا تھا جس کو ایک وڈیرے کے بیٹے نے, جی شاید تو اس کو ایک وڈیرے کے بیٹے نے آپ کو پتہ ہے کیا تھا, اور ریپ کرنے کے بعد وہ روز اس کے گھر کے باہر کبھی کتا مار کے چلا جاتا تھا, کبھی فائرنگ کر کے کہ اپنی FIR واپس لو. پھر بھی پیرنٹس نے اتنی کریج کی کہ انہوں نے اپنی بچی کے لیے 10 سال کی انہوں نے FIR کی, اور اس کے بعد لاڑکانہ پولیس نے دے ہیو ارسٹڈ ہم, فائلڈ این FIR, اور ابھی وہ کورٹ میں ان کا اگر اس طرح لوگ پکڑے جائیں اور ان کو فوری طور پہ سزائیں ہونا شروع ہو جائیں, تو پھر وہ لوگ ڈریں گے. کیونکہ وہ جو وہاں سندھ کے لوگوں کو تو میں اچھی طرح جانتا ہوں, جو بڑے بڑے فن خان بنتے ہیں نا, ایسا وقت تھا, اب تو بڑی اویئرنیس آ گئی ہے, ٹی وی آ گیا, لیکن ایسا وقت تھا کہ تھانے کا ایک سپاہی پورے گاؤں کو اریسٹ کر کے لے کے آتا تھا لائن بنا کے. جی صحیح کریکٹ. ابھی بھی وہ کل ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ زرداری کو یا کسی کو آپ کیوں اتنی انویسٹیگیشن کر رہے ہو پوچھنے کے لیے, آپ ایک رات ایک SHO کے حوالے کرو, صبح سب چیزیں آپ کو. صحیح, ٹھیک ہے. مزید بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, مگر یہاں وقت ایک شارٹ بریک کا.